Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama and friends. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہنواز اینڈ فرینڈس. What are we going to be reading today? شاہنواز اور ہمارے دوست جو سن رہے ہیں، جو چھوٹے بچے بھی سن رہے ہوں گے، تو ہم نے یہ کتاب سوچنے کی باتیں شروع کی ہوئی ہے. آج ہم اس میں سے جو کہانی پڑھیں گے شاہنواز، اس کا ٹائٹل ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کو آزاد کرانا. اچھا جی. تو شروع کریں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ عفو کریں، درگزر کی عادت ڈالیں، یعنی کہ معاف کرنا سیکھیں. اور اس کا فائدہ یہ بتایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ تمہارے گناہ بخشے. یعنی کہ شاہنواز، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو بخشیں گے اور معاف کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطیوں کو اور گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا جی. جب تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخشے تو اے مومنو، تم بھی اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو. اگر تم اپنے بھائیوں کے گناہوں کو بخشو گے تو خدا تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا. یعنی کہ دیکھو شاہنواز، عام طور پہ زندگی میں ہمارے بہن بھائیوں میں، فرینڈس میں کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں وہ پسند نہیں آتی اور ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور غصے میں آتے رہتے ہیں. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے تو آپ ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور آگے موو آن کریں اور آگے کا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے کی کوشش کریں. اچھا جی. کیونکہ دیکھو، اگر کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو وہ ہماری انرجیز لیتا جاتا ہے، جبکہ ہمارا تو فوکس ہمارا کام، ہماری لائف میں اچیومنٹ ہونی چاہیے نا. ہاں جی. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور آگے کی لائف کے بارے میں سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور کہیں کہ اللہ میاں میں اپنے بھائی کا قصور معاف کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قصور کو معاف کرے. اچھا جی. آگے حضور فرماتے ہیں کہ امن کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ احسان ہے. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں پیس رہے اور اچھی طرح سے سب لوگ مل جل کے رہیں تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فیورز دی جائیں، احسان کیا جائے. اس کے متعلق بھی قرآن کریم میں حکم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس کا مطلب ہے کہ مومن وہ ہیں جو غصے کو دباتے ہیں، یعنی کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی کہ جو غلطیاں ہو بھی جائیں لوگوں سے تو پھر بھی وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں، ان کو ایک ایکسٹرا فیور بھی دیتے ہیں. اچھا جی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کا حکم دیتا ہے. ان تینوں کی مثال میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. اب حضور نے پہلے قرآن کریم کی 2 آیتیں بتائی ہیں جس کا ترجمہ ماما نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ میں اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ ایک سٹوری ہے اور جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا اور جسے بعد میں نے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کوئی برتن لانے کے لیے کہا. آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ One of Allah's prophets. نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، گرینڈ سن تھے. ان کی بیٹی جو تھی نا حضرت فاطمہ، ان کے بیٹے تھے. اچھا جی. تو انہوں نے اپنے غلام کو، اپنے سرونٹ کو کہا کہ کوئی برتن منگوایا ان سے، تو اتفاقاً وہ برتن اس نے بے احتیاطی سے اٹھایا اور وہ ٹوٹ گیا. اب دیکھو، وہ سرونٹ تھا، اس زمانے میں تو غربت بھی اتنی زیادہ ہوتی تھی. غربت یعنی کہ پاورٹی اتنی زیادہ ہوتی تھی، پور ہوتے تھے سب لوگ. تو اس نے وہ برتن اٹھایا اور وہ مٹی کا بنا ہوگا، کلے سے بنا ہوگا، تو وہ برتن نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا. وہ برتن کوئی اعلیٰ قسم کا تھا، یعنی کہ بہت نفیس تھا. نفیس؟ ہاں، بہت اچھا تھا، اچھی کوالٹی کا برتن تھا، ایکسپینسو تھا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. اس پر اس غلام نے یہی آیت پڑھ دی اور کہنے لگا والکاظمین الغیظ، یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو کہ اپنے غصے کو دباتے ہیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قزمت الغیظ، کہ میں نے اپنے غصے کو دبا لیا ہے. اس پر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جو غصے کو دباتے ہیں اور پھر معاف بھی کر دیتے ہیں. اور پھر وہ غلام کہنے لگا، وہ سرونٹ کہنے لگا والعافین عن الناس، کہ وہ مومنوں کو صرف یہی حکم نہیں کہ وہ اپنا غصہ دبائیں بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیا کریں. اس پر حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ عفوت عنک، کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اس پر وہ کہنے لگا واللہ یحب المحسنین. اب جب اس نے دیکھا کہ امام حسن نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اپنا غصہ بھی انہوں نے دبا لیا، تو پھر اس نے قرآن کریم کی آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ
ان سے محبت کرتا ہے جو کہ احسان کرنے والے لوگ ہوں. احسان یعنی کہ فیورز دیتے ہیں، ایکسٹرا بڑھ کے فیورز دیتے ہیں. اس سے آگے یہ بھی حکم ہے کہ مومن احسان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت محسنوں کو حاصل ہوتی ہے. اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. آزاد یعنی کہ اس زمانے میں شاہنواز ایسے ہوتا ہے کہ غلام ہوتے تھے اپنے پاس، اور وہ آپ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے اور وہ آپ کے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت ان غلاموں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کہیں پر جائیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس نے یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم احسان کا سلوک کرو اور معاف کرو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کو معاف کیا کہ اس نے اتنا ایکسپینسو برتن توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد بھی کر دیا. آزاد یعنی کہ تم فری ہو تم آج سے. گویا پہلے انہوں نے اپنے غصے کو دبایا، پھر اپنے دل سے اسے معاف کر دیا، اور پھر احسان یہ کیا کہ اس کو آزاد کر دیا کہ تم اب جاؤ اور جو جہاں مرضی تم رہ سکتے، تم فری ہو. اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا تھا تو وہ اپنے مالک کو پیسے دیتا تھا کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور مجھ کو فری کر دیں، میں اب آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا. دیکھو اتنی سی بات پہ دیکھو اس نے غلطی بھی کی. اس کے بعد اس نے قرآن کریم کی جب آیت پڑھی تو حضرت امام حسن سے اس نے معافی بھی لے لی، اور نہ صرف معافی لی بلکہ آزادی بھی لے لی. تو یہ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں شاہنواز. ٹھیک ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ہم ان کو اپنائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ محبت ملے. ٹھیک ہے. اچھا جی. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا اللہ میاں ہر ایک سے یعنی کہ ایک جنرل پیار تو کرتا ہے، جیسے مائیں سارے بچوں سے پیار کرتی ہیں، لیکن ایک بچہ ماؤں کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہوتا ہے. وہ بچہ جو کہ ماں کا زیادہ خیال کرتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ ماں کو کون سی بات اچھی لگتی ہے، کون سی بات بری لگتی ہے، اور پھر وہ بچہ اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ماں کو ہیپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جب محبت ہوتی ہے، ایک تو وہ محبت ہوتی ہے جو ایک جنرلی اللہ تعالیٰ سارے بندوں سے کرتا ہے، لیکن ایک وہ محبت ہوتی ہے شاہنواز جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں سے کرتا ہے. ان خاص لوگوں کے اندر کوئی ایسی اسپیشل کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار زیادہ کرتا ہے. تو کوشش کرنا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھ کے پیار کرے، ہے نا. اور آپ ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ سے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا